بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آئینی ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں، ان رابطوں میں کوئی اتفاق رائے نہیں پیدا ہو سکا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جمہوریت میں آئین سازی کے لیے کم از کم اتفاق رائے کرنا پڑتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کافی چیزوں پر راضی ہیں۔ ناظرین کرام، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے بارے میں جو صورتحال ہے، ہم اس بارے میں آپ سے اظہار خیال کریں گے۔ قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ دیکھیں ناظرین کرام، آئین میں 18ویں ترمیم آئی، بلکہ یہ اب آئین بنایا گیا 1973 کا، تب بھی اتفاق رائے پیدا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسری ترمیم جو کی وہ بھی اتفاق رائے سے کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو 5-6 ترامیم کی اس میں اتفاق رائے نہیں تھا، اور وہی ترامیم بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کے سوال کا باعث بنی۔ پھر 8ویں ترمیم آئی، ضیاء الحق نے بالکل ہی نقشہ تبدیل کر دیا۔ پھر نواز شریف نے بھی ترامیم کروائی، 13ویں 14ویں ترمیم، لیکن اتفاق رائے پیدا کیا گیا۔ اور پھر آخر میں جب 18ویں ترمیم آئی تو 18ویں ترمیم کے وقت کنسنسس پیدا ہوا، کمیٹی قائم ہوئی۔ اب بھی اس آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور قومی اسمبلی اور وہ سینٹ کے ارکان پر مشتمل ہے۔ اب اس میں اب دیکھیں، ابھی تک تو اتفاق رائے نہیں ہوا، لیکن کچھ چیزیں اس کے سامنے آئی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب بہت بلند پایا پارلیمنٹیرین ہیں، ہمیشہ بحرانوں میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو ان کو اس کی سربراہی دی گئی ہے۔ اس وقت وہ اپوزیشن اور حکومت سب سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں میں پیپلز پارٹی بار بار جا رہی ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ اب سوال یہ کہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں، ڈیمانڈز ظاہر کی پالیٹیشنز کرتے ہیں کہ سارا میلہ تو لوٹ کر نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی لے گئی ہے۔ ملک میں بلوچستان میں JUI بھی موجود ہے، KPK میں جہاں پیپلز پارٹی کا کوئی خاص وجود نہیں ہے وہاں انہوں نے گورنری بھی لے لی ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جہاں بھی کوئی فوٹنگ نہیں ہے انہوں نے گورنری لے لی ہے۔ تو کس وجہ سے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی یہ جو کوششیں ہیں آئینی ترمیم کی، JUI ان کا ساتھ دے دے؟ یقیناً JUI کسی ایک بڑے صوبے کی گورنری بھی مانگے گی، بلوچستان میں حکومت میں حصہ بھی مانگے گی، اور وہ یہ بھی مانگے گی کہ کئی کمیٹیوں میں اس کے لوگ ایڈجسٹ کیے جائیں اور ان کو حصہ دیا جائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پالیٹکس ہے نا، پالیٹکس میں لین دین ہوتا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بغیر اس طرح کے گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ گھاٹے کا میرا مراد یہ کہنے کا کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہے، لیکن سیاست میں لین دین ہوتا ہے، عہدوں کا لین دین ہوتا ہے، اہمیت کی لین دین ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ خالی ووٹ ڈالنے کے لیے ہمیں۔ تو 18ویں ترمیم کی طرح آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں میں بلاول بھٹو زرداری بار بار جا رہے ہیں۔ اب تو
میاں اب تو مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ہے وہ باسی کا ویڑا بن گیا ہے، جس کا جی چاہتا ہے آ رہا ہے کہ جناب ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بار بار جا رہی ہے. اب تو سابق صدر عارف علوی بھی متحرک ہو گئے ہیں. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہ مسلم لیگ کا اسمبلی کا ماحول خراب تھا، ہم نے اسمبلی کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے قائد نے عدلیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا ہے اور وہ آج تک اپنے اس بیان سے نہیں ہٹے ہیں. یہ ان کا اشارہ جو تھا، یہ اشارہ عمران خان کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس ادارے کو سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم کم از کم اکثریتی اتفاق رائے لے آئیں. ہم 2006 سے میثاق جمہوریت کو مکمل کرنے کے انتظار میں ہیں. اگر ہمیں ایک دن اور انتظار کرنا پڑا تو ہمیں کوئی بڑی بات نہیں، یعنی کہ تھوڑا سا اور وقت مل جائے گا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ملتوی ہو چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اجلاس دوبارہ نہ بلائے جائیں. اب کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی آئینی عدالت کی مشروط حمایت ہے. جے یو آئی کی مدت ملازمت میں توسیع کی مخالفت کرتی ہے. فضل الرحمان نے سپورٹ نہیں کیا، نمبرز کا صبح ہی پتہ چلے گا. یعنی وہ اس وقت تھی خواجہ آصف کا کہ جی ہمیں ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ واحد آدمی تھے جو بار بار حکومت کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاس نمبر پورے نہیں ہیں، آپ یہ پنگا نہ لیں. جب تک نمبرز پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک آپ کسی صورت میں آپ ایسا کام نہ کریں. یہ جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بنی ہے، خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوئے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، یہ سب لوگ شریک ہوئے ہیں. اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں نے آئینی عدالت کی مشروط حمایت کی ہے، اور پی ٹی آئی، جے یو آئی اور حکومتی اتحاد کی جماعتیں آئینی عدالت پر مشروط رضامند ہیں. دیکھتے ہیں اب جے یو آئی کے رہنما جو ترجمان بھی ہیں، حافظ احمد اللہ نے کہا ہے کہ یہ اس قسم کی ترامیم ہے جو کابینہ وزراء اور اتحادیوں اور اپوزیشن سے بھی چھپائی جاتی ہے، جبکہ پوری حکومت مولانا کی ہاں یا نہ پر کھڑی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجوزہ حکومتی آئینی ترامیم ہیں کیا، اس کا نہ تو حکومت کو پتہ ہے اور نہ اپوزیشن جماعتوں کو، حتیٰ کہ اتحادی جماعتوں اور کابینہ کے ارکان سے بھی آئینی ترامیم کو چھپایا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک موقف ہے ان کی طرف سے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ معاملات باقی سارے سیٹل ہونے کے لیے ہیں. صرف معاملہ وہی ہے کہ جو ججوں کی مدت ملازمت ہے اس میں اضافے سے متعلق ابھی تک مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہیں اور مولانا فضل الرحمان ان پر کھڑے ہیں. جب تک مولانا فضل الرحمان اپنے رویے میں، اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں لائیں گے، موجودہ حکومت آئینی ترمیم لانے کی غلطی نہیں کرے گی. کیونکہ ایک بار ترمیم لائی گئی اور منظور نہ ہوئی تو پھر حکومت کی بڑی سبکی ہوگی. سبکی تو ہو ہی چکی ہے، پھر بےزتی ہوگی، پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی. جب تک حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہوتے تو اسے قطعاً ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کا خمیازہ پوری حکومت آنے والے دنوں میں ادا کرے گی. پھر حکومتیں گرنے میں دیر نہیں لگتی، اور جب حکومتیں ایک بار لڑکھڑا جاتی ہیں پھر انہیں کوئی سہارا نہیں دے سکتا. اگر آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی تو حکومتی ارکان اور حکومتی اتحاد کو بھی یقین ہو جائے گا کہ موجودہ حکومت کے پاؤں مضبوط نہیں ہیں. یہ ویسے ہی انہوں نے ایک پنگا لیا تھا اور اس پنگے میں ان کی ناکامی ہو گئی. اس کی شرمندگی پھر حکومت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکی. شکریہ.